بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سن 5 ہجری کے اندر بنی عامر کے سرداروں میں سے ایک سردار عامر بن مالک حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ نہ تو اس نے اسلام کو قبول کیا اور نہ ہی اس نے انکار کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ اپنی قوم کے چند آدمیوں کو بھیجیں جو آ کر میری قوم کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اس سے پہلے اس کا بھتیجا جس کا نام عامر بن طفیل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تھا اور عرض کی تھی کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ دیہات کے اوپر حکومت کریں اور میں شہروں پہ حکومت کروں گا۔ پھر دوسری شرط یہ بیان کی کہ آپ اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ بنائیں گے، اور تیسری بات یہ کہی تھی کہ اگر آپ کو یہ دونوں باتیں تسلیم نہیں ہیں تو میں غطفان کے ہزاروں لوگوں کو لے کر آپ کے ساتھ جنگ کروں گا۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اور روایت میں اس طرح آتا ہے کہ رعل و ذکوان کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ چند آدمی ہماری مدد کے لیے بھیج دیجئے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ دونوں روایتوں میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے، یعنی دونوں روایتوں کو اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ عامر بن مالک یہ اسلام کے لیے بھی کچھ صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا یہ بھی تھی کہ رعل و ذکوان کے جو لوگ ہیں ان کی بھی مدد ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو قراء کی ایک جماعت تھی جو اصحاب الصفا کے نام سے مشہور تھے، 70 قاریوں کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھیجی، اور آپ نے مالک کو کہا بھی کہ مجھے خدشہ ہے کہ نجد کے لوگ میرے صحابہ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس نے کہا، عامر بن مالک نے کہا کہ میں ان کو اپنی امان اور اپنی ذمہ داری کے اوپر لے کے جا رہا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت کا امیر منذر بن عمر رضی اللہ عنہ کو بنایا، اور اپنا ایک خط حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو دے کر کہا کہ یہ بنی عامر کا جو سردار ہے، جو رئیس ہے، عامر بن طفیل، اس کو دے دینا۔ چنانچہ جب وہ خط لے کر وہاں پہ گئے اور 70 آدمیوں کا یہ قافلہ گیا، تو ان میں سے 2 آدمی منذر بن محمد اور عمر بن امیہ، یہ 2 صحابی اونٹ چرانے کے لیے چلے گئے اور باقی صحابہ آگے چلے گئے۔ تو جب حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ اپنا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس پہنچے تو اس نے اشارے سے ایک آدمی کو کہا کہ ان کو شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے ان کو برچھا مار کر شہید کر دیا۔ انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں سے یہ کہا تھا کہ میں پہلے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط دیتا ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا تو واپس چلے جانا، اگر اس نے بات سنی تو تم بھی آ جانا۔ چنانچہ اس نے ان کو شہید کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد اس نے بنی عامر یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ وہ ان صحابہ کو شہید کر دیں۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کو جتنے بھی صحابہ ہیں ان کو آپ کے چچا عامر بن مالک، جن کی کنیت ابو البراء تھی، یہ اپنی امان اور ذمہ داری کے اوپر لے کے آئے ہیں، لہٰذا ہم معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ چنانچہ اس نے اور لوگوں کو اکٹھا کیا، اور وہی رعل و ذکوان کے قبیلہ والے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے آئے تھے، انہوں نے اس کے ساتھ مل کر صحابہ کرام پر حملہ کیا اور تمام کے تمام صحابہ کو شہید کر دیا۔ صرف ان میں سے ایک صحابی بچے، ان کا نام تھا کعب بن زید، ان کو یہ مردہ سمجھ کر چلے گئے تھے لیکن وہ زخمی پڑے ہوئے تھے۔ جب ان دونوں ساتھیوں نے جو اونٹ چرانے گئے تھے دیکھا کہ مردہ خور جانور آسمان پہ اڑ رہے ہیں تو سوچا کہ ضرور کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ جب وہاں سے یہ واپس آئے
تو دیکھا کہ ان کے تمام ساتھی شہید ہو گئے تھے۔ تو عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آؤ واپس چلتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر سارا ماجرا بیان کرتے ہیں۔ لیکن منذر بن محمد نے کہا کہ نہیں، واپس نہیں جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو خبر ہو ہی جائے گی، جس طرح یہ ہمارے باقی ساتھی شہید ہو گئے ہیں، ان کے گرد جو ظالم تلواریں لے کے پھر رہے ہیں، ہم ان سے مقابلہ کریں گے حتیٰ کہ خود بھی شہید ہو جائیں۔ چنانچہ وہ دونوں حضرات ان کے ساتھ جا کے لڑے اور منذر بن محمد شہید ہو گئے اور عمر بن امیہ گرفتار ہو گئے۔ جب گرفتار ہو گئے تو ان کو عامر بن طفیل کے پاس لے کے جایا گیا، جو کہ بنی عامر کا رئیس تھا اور سردار تھا۔ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے منت مانگی ہوئی ہے کہ ایک قیدی کو آزاد کرنے کی، چنانچہ ان کے سر کے بال مونڈ کے انہوں نے ان کو آزاد کر دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس لوٹ گئے۔ تو یہ 70 قراء جو تھے قرآن پڑھنے والے، دن کو یہ لکڑیاں اکٹھی کیا کرتے تھے، رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شہید ہونے کی خبر ملی تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمہ ہیں اور آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، لیکن پھر بھی 1 مہینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قنوت نازلہ پڑھ کے انقرال اور ذکوان کے جو 2 قبیلے تھے ان کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ تو 1 مہینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی کہ انہوں نے قاریوں کی ایک جماعت کو شہید کر دیا، کیونکہ یہ قرآن کو پڑھنے والے تھے اور قرآن کے اوپر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ انہی شہداء میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو غلام تھے عامر بن فہیرہ، وہ بھی تھے۔ تو جب ان کو برچھا مارا جس شخص نے، اس کا نام تھا جبار بن سلمہ، وہ کہتا ہے جب میں نے ان کو برچھا مارا تو کہنے لگے فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کامیابی کس چیز کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ جنت کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور عامر بن طفیل کہتا ہے کہ جب یہ شہید ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کی لاش کو لے کر آسمان کی طرف کوئی چیز لے کے چلی گئی، پھر آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق ہو گئی، یعنی لٹکی رہی زمین اور آسمان کے درمیان میں، پھر اس کے بعد وہاں سے نیچے لائی گئی اور زمین پہ رکھ دی گئی۔ لیکن بعض دوسرے اہل سیر جو حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کو آسمان پہ ہی اٹھا لیا تھا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ اس کو زمین پہ رکھ دیا گیا۔ یہ ان کی ایک کرامت تھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ یہ لوگ وابستہ تھے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت ان سے محبت تھی، اسی لیے اس قوم کے لیے 1 مہینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں بد دعا کرتے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی۔ بدر عالم بیٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قصہ بھی مشہور ہے کہ وہ ایسے اللہ کے نیک بندے تھے، خود عالم بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن جب ان کی کیونکہ وفات مدینہ منورہ میں ہوئی ہے تو جس طرح کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے مدینہ میں مرنے کی وہ مدینہ میں مرے، کیونکہ قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارشی بنوں گا۔ تو بہت سے علماء کرام ایسے تھے جو آخری امت مدینہ میں چلے گئے، تو یہ بھی مدینہ ہی میں وفات پائی۔ تو سعودی حکومت والے جب مردہ دفناتے ہیں تو اس کے اوپر دوائی پھینک دیتے ہیں تاکہ یہ جلدی گل جائے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ ان کی جسم کے اوپر دوائی پھینک کے وہ آگے چلے گئے۔ جب اگلے سال کھولا تو ان کا جسم اسی طرح صحیح سلامت تھا۔ انہوں نے دوبارہ تھوڑی زیادہ مقدار میں دوائی کو ڈالا تاکہ ان کا جسم گل جائے۔ جب دوسری دفعہ پھر آئے تو دیکھا ان کا جسم صحیح سلامت تھا۔ تو چنانچہ ان کے جو بیٹے تھے ان کو بلا کر، وہ بھی وہیں مدینہ میں مقیم تھے، پوچھا کہ یہ آپ کے والد کا کیا عمل تھا جس کی وجہ سے ان کا جسم سلامت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے والد صاحب خود بہت بڑے عالم تھے، لیکن انہوں نے کبھی کسی حافظ قرآن کی طرف کبھی پاؤں نہیں کیے، اور جو بھی ان کے پاس کوئی حافظ قرآن آتا تھا تو اس کو اٹھ کر ملتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ادب اور احترام کی وجہ سے ان کے جسم کو سلامت رکھا۔ تو جتنا بھی قرآن پاک کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور حدیث کے اندر آتا ہے خارج من ہوئی اللہ تعالیٰ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کے کلام کی عزت اور عظمت کے ساتھ دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اپنا قرب عطا کرے گی۔ تو
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی دن رات تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔